ماہ شعبان المعظم شریف اختتام کی حدود کے قریب ہے اور ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان مبارک مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال ماہ صیام شریف کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بات بیان کرنے مجھے بعد سما آپ جمیع احباب کو عمل بالخیر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لائق کتاب میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آج کی اس جمعہ کی نشست میں جو میرا موضوع سخن جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور اس کے چند چیدہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ میں نے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہر غلام رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے جو بنیادی اور چیدہ مسائل ہیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ان مسائل کو سیکھ کر مجھے اور آپ جمیع احباب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کی غلاموں ایک بات ذہن نشین فرمائے، سارا قرآن مجید کا آپ اٹھا کر مطالعہ فرمائیں، جس مقام پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس سے پہلے نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس لیے ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، سارے احکامات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکم کو میں چھوڑ دوں اور دوسرے حکم پر عمل کروں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، پورے کے پورے۔ ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے اسلام کو، میرے دین کو اپنے وجود پر سارے کا سارا اس دین اسلام کا رنگ تمہارے وجود سے نظر آنا چاہیے، عمل کے اعتبار سے اور گفتار کے اعتبار سے بھی، بلکہ ہر اعتبار سے
اے ایمان والوں، تمہارے اندر دین اسلام کا، شریعت مصطفیٰ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، ماہ سیام شریف کی آمد ہے، اور آپ احباب جانتے ہیں کہ مسلمان امت مصطفیٰ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ابتدا میں شریعت مطہرہ کا مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب اس نصاب پر 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے نصاب پر سال کا عرصہ یا پورا سال ماہ رمضان شریف میں ہی مکمل ہو۔ اس لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، جسے پتہ ہے کہ میں نے ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جب وہ مالک نصاب ہو، اس مہینے کو، دن کو، تاریخ کو وہ نوٹ کر لے، اور جو ہی اس نصاب پر، مال پر وہ سال مکمل ہو تو فوراً اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اس لیے ہر بندہ اس بات کو نوٹ فرما لے کہ میں کس تاریخ کو، کس مہینے، کس دن میں مالک نصاب ہوا ہوں، اور سال کا عرصہ اس مال پر، اس نصاب پر کب مکمل ہوگا۔ تو جو ہی اس نصاب پر، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، سال مکمل ہو، اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن اشیاء پر فرض ہو جاتی ہے۔ بندے کے پاس کیا کیا شے ہو یا کون سی چیز ہو تو بندہ زکوٰۃ کرنے کا حل ہوتا ہے۔ سونا، چاندی، کیش، روپیہ اور مال تجارت، یہ 4 بنیادی اشیاء ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس ان 4 اشیاء میں سے کوئی ایک بھی شے نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال کا عرصہ گزر جائے، تو وہ بندہ، اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اب ان اشیاء کی مقدار کیا ہے، آپ احباب جانتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس کیش کی صورت میں اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں یا پرائز بانڈ ہے، اور ان پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب مثال کے طور پر کسی کے پاس نہ سونا ہے 7.5 تولہ، نہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، پھر تو جناب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آپ نے ذہن نشین فرما کے رکھنا ہے، اگر کسی بندے کے پاس روپے، پیسے، اماؤنٹ یا پرائز بانڈ سارا سال اس کے پاس رہتے ہیں، اگر سال کے بعد ان کو جمع کیا جائے، ان پیسوں کو یا پرائز بانڈ کو، تو اتنی رقم بن جائے تو کہ وہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی
خرید سکتا ہو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھنے کی کوشش فرمانی ہے کہ اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، اس کا کوئی کاروبار ہے، کاروبار کی غرض سے اس نے کوئی اشیاء خرید کے رکھی ہے اور وہ اس کے استعمال میں بھی نہیں ہے، کرنا اس نے کاروبار ہی ہے، اگر سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اتنی اشیاء اس کے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ ان کو بیچے تو رقم اتنی بن جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ امام الانبیاء کی غلاموں چلتے چلتے ایک مسئلہ سماعت فرماتے جائیں، شاید یاد نہ رہے کہ رمضان شریف کے فدیے کے بارے میں یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، جو میرے ذہن میں مسائل آتے جائیں گے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ روزے کے فدیے کے بارے میں یاد رکھیں، شریعت مطہرہ کا مسئلہ، شریعت کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شیخ ثانی، بوڑھا بندہ، ضعیف العمر، کہ جس کا دوبارہ صحت مند ہونا ممکن نہ ہو، کہ دوبارہ اب وہ صحت کی طرف اس کی زندگی لوٹے گی نہیں، ڈاکٹر اسے لکھ کے دے دے کہ اب جناب آپ کا نا آخری ایام ہے، آخری لمحات ہے، ضعف اس قدر زیادہ ہو چکا ہے عمر کی وجہ سے، اور عمر بھی 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، اسی لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے شیخ فانی، جو فنا کے قریب ہو، اور ڈاکٹر بھی اسے لکھ کر دے دے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا اب ناممکن سی بات ہے، اور ہے بھی وہ صاحب حیثیت، ایسا بندہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، ادروائز کوئی بندہ رمضان شریف کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں یا کوئی بندہ بے شک جوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمول فرمائے ہر کسی سے، ہر قسم کے مرض سے، کہ اسے مرض ایسا لگ گیا ہے کہ اب اس کا علاج ناممکن ہے، یا معذور اس قدر وہ ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھنی ہے، الفاظ آتے ہیں حکیم حاذق، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مستند ڈاکٹر لکھ کر دے دے کہ جناب آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اگر آپ روزہ رکھو گے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، ادروائز کوئی بندہ رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ رمضان شریف میں بیمار ہوا، اس کو بخار چڑھ گیا یا اسے کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگ گئی تو وہ جناب کہے کہ چلے کوئی بات نہیں، میں رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ دے دوں گا۔ تو یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایسا فدیہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ جب تک وہ شرائط میں نے بیان کی ہیں، جو اسلام نے بیان فرمائی ہے، شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے، اگر بندہ ان شرائط پر نہیں اترتا تب تک اس کے لیے رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی سے ملحق ہے کہ جو لوگ ملک پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ اس کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ امام الانبیاء کی غلاموں بڑا سادہ سا اور سمپل سا مسئلہ ہے
اگر کوئی بندہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے جو اس ملک میں ہر روزے کا فدیہ طے کرتے ہیں مفتیان کرام، وہ بندہ اس اماؤنٹ کے مطابق اور اس کرنسی کے مطابق پاکستان میں فدیہ ادا کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر دیکھیں نا مثال کے طور پر بندہ یو کے میں ہے تو وہ کہے جناب میں رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں، یا میں کوئی بندہ ڈسیبل ہے، یا شیخ فانی ہے، بندہ بہت ضعیف ہے، یا اسے کوئی مرض لاحق ہے، قابل علاج نہیں ہے، اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے جناب یہ رمضان شریف کے روزوں کا فدیہ کیا ہے، تو میں کہوں جناب آپ دے دیں 5-7 روپیہ۔ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ایسا، وہ پیسے بندے نے بھیج دیے، میں نے پیسے بھیج دیے آگے، تو مجھے بعد میں پتہ چلا بندہ انگلینڈ میں قیام پذیر ہے۔ میں نے دوبارہ انہیں کال کی، ان کی خدمت عالیہ میں عرض کیا حضور یہ آپ کا فدیہ ہے کتنا؟ اصل میں تھوڑی غلطی میری بھی تھی، میں نے پوچھا نہیں کہ آپ اس وقت کس ملک میں ہیں، تو میں نے تو انہیں بتایا جناب آپ سب سے پہلے یہ پتہ کریں کہ آپ کے ملک میں مفتیان کرام نے یہ ہر روزے کا فدیہ رکھا کتنا ہے، تو بعد میں پتہ چلا جناب فی روزے کا فدیہ تھا 5 پاؤنڈ، تو یہ بن گئے 150 پاؤنڈ۔ یہ ٹھیک ٹھاک رقم بنتی تھی، 30-35 ہزار بنتی ہوگی آج کل، شاید زیادہ سے زیادہ بنتی ہوگی، 40,000 تقریباً۔ تو جب میں نے ان کی خدمت عالیہ میں عرض کی تو 2 دن کے بعد ان کا وائس میسج آیا کہ میں جناب کوشش کر رہا کہ روزے پورے ہی رکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کوشش کر رہا جناب کہ روزے انہیں رکھ ہی لوں۔ جب مسئلہ ان کو پتہ لگا جناب 1 روپیہ 35-40 ہزار بن گئی، امام الانبیاء کے غلاموں لوگ اتنے بھولے ہیں نہیں، انہیں مسئلے سارے پتہ ہیں، لیکن وہ جناب نا ہمارے گھروں پر توپ رکھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے مطابق جتنا فدیہ مفتیان کرام کو طے فرمائیں گے اس اماؤنٹ کے حساب سے اور اسی کرنسی میں وہ پاکستان ادا کریں گے۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کا خصوصی خیال فرمانا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں کس کو؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم یقین فرمائیں یہ فیصلہ کرنے میں اور جج کرنے میں بڑا اوکھا کام ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کے لیے مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے فقہا نے جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں یار کوشش کرنی چاہیے بندے کو، جو بندہ بھی زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر رہا ہے اسے حق الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن بریکٹ میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ تحقیق اس کے اور رب کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، فقہا نے یہ لکھا ہے بریکٹ کے اندر کہ تحقیق اس کی اور رب کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں جناب ہر بندے سے پوچھا پھرے جناب فلاں بندہ کی کیا حال احوال ہے، پھر وہاں پہ بیٹھے اس سے پوچھے جناب 10-20 بندوں سے پوچھ کر تو پھر جناب اس کو مال دے، نہیں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ مستحب عمل محبوب کام یہ ہے کہ بندہ خود تھوڑی سی محنت کر دے، اتنا اوکھا کام نہیں ہے کسی کے بارے میں معلوم کرنا۔ دیکھیں نا یہ ہمارا گاؤں ہے کاروبار شریف، میرا خیال ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تقریباً ہر بندے کو علم ہے،
کم از کم زیادہ نہیں تو اپنے گاؤں کے بارے میں جو ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، جو پرانے لوگ یہاں رہتے ہیں، انہیں ہر بندے کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس کی فلاں بندے کی کنڈیشن کیا ہے، فلاں کی کنڈیشن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے بار بار جا کے پوچھنا کہ فلاں کی حالت کیا ہے، فلاں کا حساب کتاب کیا ہے۔ اور دوسری بات علماء فرماتے ہیں بلکہ دین اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی سے تحقیق کرتے ہو تو تنہائی میں بات پوچھنا، تنہائی میں۔ یہ نہیں جناب میں بار بیٹھا ہوں بازار میں اور کسی کو آواز دے میں بلاؤں اور پوچھوں جناب بھائی تیرا کہ حساب کتاب ہے، دانا پانی پوچھنا چاہ رہے ہیں، کھانا کتوں ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کی غلاموں کو تحقیق کرنی ہے تو پردے میں رہ کر، فقہا نے لکھا بہتر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس کے گھر چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں شام کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر چلے جاؤ، بیٹھو ان کے ساتھ گفتگو کرو، بات چیت کرو، اور پھر جو امام اہل سنت نے تعلیم فرمایا، الفاظ کا چناؤ ایسے کرو کہ اگلے بندے کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ الفاظ کا جو انتخاب ہے نا، وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگلا بندہ اپنے آپ کو نیچ نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ دیکھیں نا شریعت کا مسئلہ کیا بڑا خوبصورت ہے کہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ بولیے دے سکتی ہے، بولیے دے سکتی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ارشاد فرمایا دین اسلام نے کہ لازمی نہیں ہے کہ جناب بھائی کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے اور وہ بہن کے گھر جائے اور جا کر کہے کہ اے بہن زکوٰۃ دی۔ دیکھیں نا ان الفاظ میں کتنی وہ غصہ ہے۔ اگر میں اپنی بہن کو جا کے کہوں اگر اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے، اے بہن کی زکوٰۃ دی، اس بات میں، اور اگر میں جا کر کہوں کہ اے بہن جی آپا جی یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں، یہ میری طرف سے ہبہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یہاں شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنی بہن کو، سگی بہن کو، بھائی کو، بھائی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ کہہ کر اس کی امداد کرتے ہیں کہ بھائی جان، آپا جی، ہمشیرہ جی، بہن جی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے قبول فرما لیں، لیکن دل میں اس کی نیت زکوٰۃ کی ہو، اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول فرما لے گا۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دیکھنا لازمی اگر کسی کا بھائی کمزور ہے، اب میں جا کے کہوں جناب بھائی جان ہے میرے ابو زکوٰۃ ہے، یہ مجھ پر لازم نہیں ہے بولنا یا بول کر بتانا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے یہ بندہ میرا کیا کر رہا ہے، اس لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ امام الانبیاء کی غلاموں اسی طرح مسئلہ چل رہا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دیں۔ اللہ کی قرآن نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ دو فقراء دو مساکین کو۔ اب فقیر کون ہے؟ جو بندہ شرعی محتاج ہو وہ فقیر ہے، جو بندہ شرعی فقیر ہو وہ مسکین ہے۔ اب شرعی فقیر ہے گیا، فقہا نے لکھا جس بندے کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52 تولہ چاندی ہو، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ سال کے بعد اگر انہیں وہ کاؤنٹ کرے، جمع کرے تو وہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی بھی نہ خرید سکے، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت بھی نہ ہو کہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اگر وہ اس مال کو بیچے تو اتنے پیسے اس کے پاس نہ آئیں
کہ جتنے پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، ایسا بندہ شریعت مصطفیٰ میں شریک وکیل ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تھوڑا گفتگو کے پاس ہے کہ قابل ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ مزدور ہے، ایک بندہ کیا ہے بولیے؟ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے۔ مزدور کی بات کرو، مستری کی نہیں۔ ایک بندہ مزدور ہے، 2-3 اس کے بچے ہیں، گھر اس کا اپنا ہے۔ اب شرعی طور پر وہ بندہ زکوٰۃ کے لائق نہیں ہے۔ اگر ایک مزدور ہے، اس کے پاس مزدوری ہے، پورا مہینہ وہ مزدوری کرتا ہے، وہ بندہ شرعی طور پر زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ مزدور ہے، 2 بچے ہیں، مکان اپنا ہے، آیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا شرعاً۔ کیوں؟ فقہاء نے ایک بات تعریف فرمائی ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں اگر آپ ایسے مزدور کو، مزدور سے مراد کون ہے؟ دین اسلام نے مزدور کو ڈیفائن کیا ہے اپنی زبان میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، مزدوری کر کے، حلال کما کر خود کھانے والا اور اولاد کو کھلانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ فقہاء نے فرمایا جو بندہ ہے ہی اللہ کا دوست، اور اللہ کا دوست ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ بات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ کسی مزدور کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے، اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ آپ کے سامنے وہ سوال کرتا ہی نہیں، اس نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کا سوال کیا ہی نہیں، لیکن آپ پھر بھی بضد ہیں کہ نہیں یار مہنگائی بڑی، اوکھا کم ہے، تو رکھ لے، مہنگائی بڑی، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اسے مجبور کر کر زکوٰۃ کی رقم نہ دیں، اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، وہ مزدوری چھوڑ دے گا پھر۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو، ہر غلام مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے۔ یقین فرمائیں مانگنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اور ایک بات جو دیکھی گئی ہے علماء سے میں نے سنی بھی ہے، اگر کوئی بندہ سامان تقسیم کر رہا ہے، راشن، کھانے پینے کے اشیاء ہیں، بہت سے ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں آج بھی، ایسے بندے ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ راشن رات کی تاریکی میں تقسیم کیا جائے۔ وہ بات ابھی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی 2-4 بندے مرد ہوں، خواتین ہوں، وہ دوسرے یا تیسرے علاقے سے آ کر خود پوچھنا شروع کر دیں بھائی راشن بننے والا کون ہے، ایسے بندے کو راشن نہ دو، کیوں؟ ان میں سے اکثریت اس مال کے مستحق ہوتے نہیں ہیں۔ جو بندہ پتہ پوچھتے ہونا کہ راشن کہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے، یا بندہ کہڑا ہے، یا اس بندے کا کہا کہڑا ہے، ایسے بندے کو راشن نہ دو۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں عرض کیا کہ کوشش تھوڑی سی کر لیں تحقیق کرنے کی، لیکن وہ تحقیق آپ کے اور رب کے درمیان ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جس ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں یہاں فراڈ بہت ہے۔ بجائے اس کے جناب مجھے بعد میں پتہ چلے یار وہ بندہ مجھ سے راشن لے گیا، پھر پیسے بھی لے گیا، کپڑے بھی لے گیا، لیکن وہ بندہ مستحق نہیں تھا، بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔
کہ یار مجھے فلاں بندے نے پیسے بھیجے، میرے چاچے نے، مامے نے، یا کوئی میرا دوست تھا، لیکن بڑا افسوس کہ اس کے پیسے صحیح مقام پر لگے نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں آخری عادت جو میں نے گزشتہ جمعہ میں کی تھی کہ جہاں آپ زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ سال کا 10,000 روپیہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو ہر بندے کو چاہیے یار زیادہ نہیں 500 روپیہ اپنے کسی نہ کسی دینی ادارے کے لیے نکال کے رکھے۔ 500 روپیہ پہلے جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے پہلے ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہر بندہ اگر کوشش فرمائے کہ اپنے دینی اداروں کو ہم یاد رکھیں، یقین فرمائیں کہ بڑا اوکھا کام ہے کسی کے آگے زکوٰۃ کے لیے سوال کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، اور کسی کو دین پڑھانا 11-12 سال ایسا سوکھا کام کوئی نہیں ہے۔ پھر انہیں کھلانا بھی طلباء کو، پھر طلباء کتنے ہیں 1100 1200 1500 2000۔ آج کل کے دور میں 2 میاں بیوی ہو نا، ان کے لیے گھر چلانا بڑا اوکھا کام ہو چکا ہے۔ تو ایسے لوگ داد کے حقدار ہیں کہ جو ہمارے علماء، صوفیاء، فقہاء بے لوث ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے بیان کیا مجھے اور آپ جمیع احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔